ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ میں سے کوئی ایسا مرد ہے، کوئی لڑکا ایسا ہے جو یہ کہے کہ میں اپنی پوری لائف، پورا جیون، پوری زندگی بغیر عورت کے، بغیر بیوی کے میں کاٹ دوں گا، مجھے نہیں ہے ضرورت؟ ہے کوئی آدمی؟ اگر کوئی لڑکا یہ کہے کہ مجھے صاحب عورت کی ضرورت نہیں ہے، بیوی کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ کیا ہے پھر؟ وہ مرد نہیں ہے، وہ چھکا ہے۔ لوگ کہیں گے چھکا ہے، کیونکہ مرد کو عورت کی ضرورت ضرور ہے، لازمی ہے۔ جب ایک مرد کو عورت کی ضرورت ہے، بغیر بیوی کے اس کی زندگی کٹ نہیں سکتی، گھر میں اس کا بیٹا آ نہیں سکتا، اس کا باپ دادا بن نہیں سکتا، اس کا بھیا چاچا بن نہیں سکتا، اس کا بڑا بھائی تاؤ بن نہیں سکتا بغیر بیوی لائے ہوئے، تو وہ پھر یہ ڈیمانڈیں کیوں کر رہا ہے؟ 10 لاکھ کا جہیز اور 5 لاکھ کا کھانا، انگوٹھی پہنائی الگ ہوگی، گھڑی پہنائی الگ ہوگی، اور اس کے بعد منڈے کا کھانا الگ ہوگا، منگنی کا کھانا الگ ہوگا، دن ٹھہراؤ میں جو لوگ آئیں گے ان کا کھانا الگ ہوگا، بارات کا کھانا الگ ہوگا۔ بارات میں 500 آدمی ہوں یا 800 آدمی ہوں، یہ بات پہلے طے ہوگی، اور اس کے بعد جب بارات پورا کھا لے گی مکمل، تو گھر کے لیے لڑکی والا اور باندھے گا کھانا، اور وہ بارات کے ساتھ کھانا اور بھیجے گا۔ لڑکی ہو گئی یا کوئی سزا ہو گئی؟ ارے لڑکی رحمت ہے یا زحمت ہے؟ اور یہ سلسلہ میں بتاؤں آپ کو کب سے شروع ہوتا ہے؟ یہ سلسلہ اس وقت سے چالو ہو جاتا ہے جب سے لڑکی کا رشتہ لگنے لگتا ہے، بات چیت شروع ہوتی ہے، چالو ہوتی ہے، تبھی سے یہ معاملہ چالو ہو جاتا ہے کہ ابھی تو شادی میں 6 ماہ ہیں، ابھی تو مہمانداری کرنے پھوپیری ساس آئے گی، لڑکی کی ننند آ رہی ہے، کبھی جیٹھانی جا رہی ہے، کبھی ممانی جا رہی ہے، مطلب لڑکے کی طرف سے اتنے لوگ جاتے ہیں جب تک شادی ہوتی ہے کہ کئی ہزار روپے کا لڑکی والے کا خرچ ہو جاتا ہے۔ یہ جاتی ہیں ٹولہ کا ٹولہ بنا کے، اور ادھر وہ لڑکی کی ماں ایک پھیکی سی مسکان لی ہوئے چہرے پر وہ چپلیں سیدھی کرتی ہیں عورتوں کی کہ کہیں ان میں سے کوئی ناراض نہ ہو جائے، محبت سے پیش آتی ہے، اچھا ویلکم کرتی ہے، بہترین کھانے کھلاتی ہے، بہترین طریقے کا استقبال کر کے بہترین ناشتے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے تو صحیح، اس کے بعد وہ جب چلتی ہیں گھر سے، جب روانہ ہوتی ہیں، تو 500 کی پتی ان کے ہاتھ میں تھمائی جاتی ہے۔ اگر 500 کی جگہ 200 روپے دے دیے تو ابا سے جا کے یہی کہہ دیتی ہے ننند، کنجوس ہے ابا، مل ملا گا کچھ نہ، ہمیں تو ایسی لگ رہا معاملہ۔ میں ان عورتوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، ان بہنوں کو سمجھانا چاہتا ہوں جو دوسروں کے گھر جا کر خرافات کرتی ہیں، رشتوں کے اندر دراریں پیدا کرتی ہیں۔ اور جب ان کا رشتہ چل رہا تھا، جب ان کے رشتے کی بات ہو رہی تھی، تو یہی وہ لڑکیاں تھیں جو گالیاں دیتی تھی ان کو، اپنے سسرال والوں کو، کہ اس کا منہ زیادہ پھیل رہا ہے، یہ ایسا کر رہا ہے، یہ ویسا کر رہا ہے۔ اور آج یہ خود جا کر دوسروں کے گھر وہی باتیں کرتی ہیں جو خود اپنے لیے پسند نہیں کرتی تھی۔ تو میں کہوں گا ان بہنوں سے کہ کسی کی بیٹی کے اندر کمی نہ نکالو، کسی کی بیٹی کے گھر جا کر اس کی توہین مت کرو، اور اس کو دولت سے مت تولو۔ آج کل جو شادیوں کے اندر نئی نئی رسمیں آ رہی ہیں، ان میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے وہ عورتوں کا ہے، وہ مہلاؤں کا ہے۔ عورتیں ہی سب سے زیادہ بتاتی ہیں کہ اب یہ چل رہا ہے، اور ابھی یہ چل رہا ہے، ہمارے یہاں یہ چل رہا ہے، عیدی چل رہی ہے، عیدی میں یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ پہلے ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن اب یہ سب چل رہا ہے نکاح کے نام پر، شادی کے نام پر۔ کیوں اس طرح کی ڈیمانڈیں کر رہا ہے؟ میرا یہ سوال ہے جواب کسی کے پاس؟ ارے بھائی، جب تمہیں ضرورت ہے ایک گھر میں عورت کی، ایک بیوی کی، تو تم اسے کیوں دولت سے تول رہے ہو؟ کیوں ڈیمانڈیں مانگے کر رہے ہو؟ وہ باپ جب بیٹی کو پالتا ہے 20 سال، 22 سال، 25 سال، تو وہ دیکھے کتنا خرچ کرتا ہے اس کے پالنے میں، کتنے اس کے شوق پورے کرتا ہے۔ آج جب وہ اچھا کھانا بنانے لگتی ہے، اچھے سے کپڑے دھلنے لگتی ہے، اچھے سے گھر کی صفائی کرنے لگتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ دلہن بنا کے وہ دوسرے کے گھر بھیج دیتا ہے، اپنی بیٹی کو دلہن بناتا ہے اور اس میں لاکھوں روپیہ خرچ کرتا ہے، پھر ہمیں وہ عطا کر دیتا ہے۔
تو یہ کیا اس کی کم مہربانی ہے؟ یہ اس کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اس نے اپنا دل کا ٹکڑا، جگر کا ٹکڑا ہمیں عطا کر دیا ہے۔ اور جب وہ لڑکی دیکھتی ہے میرا باپ میری شادی کی وجہ سے اس کا ایک ایک بال قرض میں ڈوب گیا ہے، پھر اس بیٹی کا دل روتا ہے، وہ سوچتی ہے کہ کاش میں اپنے باپ کے گھر پیدا نہ ہوئی ہوتی، میں دنیا میں آئی نہیں ہوتی۔ وہ پھر ایسے کہتی ہے جب وہ دیکھتی ہے میرے باپ کا گھر بک گیا جس کو بڑی محنت سے اس نے بنایا تھا، اس لیے کہ میری شادی میں اس نے لگا دیا، اس کی زمین بک گئی، وہ پوری زندگی کماتا رہا اور وہ بیاج بھرتا رہا ان پیسوں کا جو اس نے اپنی بیٹی کی شادی میں لگائے تھے۔ کون ہے ذمہ دار؟ میں نے آج ایک تصویر دیکھیے آپ، کتنا کھانا ہے اس میں۔ یہ آدمی برتن دھو رہا ہے، یہ تو کسی چھوٹی موٹی شادی کا کوئی امیج کسی نے کھینچ کے ڈالی ہے۔ آپ مجھے بتائیں اتنی بربادی لوگ کرتے ہیں شادی میں۔ جب انسان جو اپنے گھر مرغا بنواتا ہے اور مرغے کی ہڈیوں کا کچومر بنا دیتا ہے چونس چونس کے اور بالکل بھرتا بنا دیتا ہے، اس کو باریک کر دیتا، سرما بنا دیتا ہے، وہ میری حال میں بڑی بڑی لیگ پیسیں جو ہوتی ہیں ایسی پھینک دیتا ہے، کھانے سے پلیٹ بھری ہوتی ہے اس کو یوں ہی ڈال دیتا ہے۔ آخر اس کا ذمہ دار کون؟ اسلام نے جو طریقہ دیا ہے، ہم نے اس طریقے کو مسلمانوں چھوڑ دیا ہے، اور جب چھوڑ دیا ہے تو ہم بھٹک رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کے حالات یہ ہیں کہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے۔ اگر 100 مسلمان ہیں تو اس میں سے 10 ایسے ہوں گے جن پر قرض نہیں ہوگا، ورنہ 90 وہ مسلمان ہیں جو قرض میں دبے ہوئے ہیں۔ اور اس میں سب سے خاص ریزن یہی رہا کہ شادی میں بہت زیادہ خرچ کرنا پڑا تھا۔ تو جب ایک مرد کو ایک عورت کی ضرورت ہے تو پھر اس مرد کو جہیز کی کیوں ضرورت ہے؟ پھر اسے سامان کی کیوں ضرورت ہے؟ اسے اپنے سسرال کے ٹکڑوں پہ نہیں پلنا چاہیے، اسے سسرال کی دولت پہ نظر نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر مرد ہے تو اسے اپنے کاندھے اپنے گٹوں پہ بھروسہ ہونا چاہیے، نہ کہ سسرال کے دیے ہوئے چاولوں کے کٹوں پہ بھروسہ کرے۔ وہ نہیں کرنا چاہیے، ڈیمانڈ بالکل نہ کریں۔ تو اس لیے خدارا اخلاق اچھا کرو، اسلام کی تعلیمات کو فالو کرو، اسلام نے جو کہا ہے اس طریقے سے آپ نکاح کرو تو انشاءاللہ گھر میں برکتوں کا نزول ہوگا، اور جو دولہا ہوگا اللہ اس کی کمائی میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ تو یہ یاد رکھ لیں۔ آپ کیا کہنا چاہو گے اس مرد کے بارے میں جو جہیز کی مانگ کیا کرتا ہے؟ ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمیں کمنٹس کر کے آپ اپنی رائے ضرور بتائیں۔